الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان غیاث الدین بلبن، دہلی کا آہنی بادشاہ اور بغاوتوں میں مغولوں کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد۔ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تخت پر نہیں بیٹھتے بلکہ بکھرتی ہوئی ریاست کو اپنے عزم سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی جو غلامی سے اٹھا اور دہلی کے تخت تک پہنچا۔ یہ کہانی ہے سلطان غیاث الدین بلبن کی۔ دہلی کی حالت اقتدار سے پہلے 13ویں صدی کا دہلی خوف میں ڈوبا ہوا شہر تھا۔ سلطنت دہلی اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ امراء اپنی طاقت کے نشے میں بادشاہت کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ جنگلات میں ڈاکوؤں کے جتھے ریاست کو چیلنج کر رہے تھے۔ موات، رانا اور اطراف کے علاقے بغاوت کی آگ میں جل رہے تھے۔ مسافر غیر محفوظ تھے، راستے بند تھے اور دہلی کا نام رعب کی بجائے کمزوری کی علامت بن چکا تھا۔ ایک غلام سے سلطان تک کا سفر۔ اسی دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلبن۔ وہ شاہی خاندان سے نہیں تھا، وہ غلام بنا کر لایا گیا تھا، لیکن اس کے اندر خاموشی کے پیچھے فولادی عزم چھپا ہوا تھا۔ جنگ کے اصول جانتا تھا اور سب سے بڑھ کر ریاست کے زوال کا درد محسوس کرتا تھا۔ 1266 میں جب وہ دہلی کا سلطان بنا تو اسے وراثت میں ایک ٹوٹی ہوئی سلطنت ملی، لیکن بلبن نے فیصلہ کر لیا تھا یا تو ریاست بچے گی یا وہ خود مٹ جائے گا۔ بلبن کا نظریہ حکومت۔ بلبن جذباتی حکمران ہرگز نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کمزوری نرمی ریاست کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کا اصل واضح اصول تھا، ریاست خوف قانون سے قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے آہنی قانون نافذ کیا، نہ امیر کو رعایت دی، نہ غریب پر ظلم کیا۔ جو بغاوت کرتا اسے کچل دیتا۔ پہلا بڑا امتحان۔ بلبن کے سامنے سب سے بڑا چیلنج موات تھا۔ موات کے جنگلات ڈاکوؤں کی پناہ گاہ بن چکے تھے۔ یہ لوگ وہاں کی دہلی کی علمبرداری کو ماننے سے انکاری تھے۔ قافلے لوٹے جاتے، لوگ قتل ہوتے اور حکومت کو کھلے عام چیلنج کیا جاتا۔ یہ صرف ڈاکو نہیں تھے، یہ ریاست کے لیے ایک زہریلا ناسور تھے۔ بلبن کا فیصلہ دربار میں سب خاموش تھے۔ کچھ وزراء خوف زدہ تھے، کچھ مشورے دے رہے تھے کہ صلح کر لی جائے، لیکن بلبن نے کہا اگر آج ریاست جھک گئی تو کل دہلی باقی نہیں رہے گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ فیصلہ تھا۔ موات کی مہم، پہلی تاریخی فتح۔ بلبن خود لشکر کے ساتھ نکلا۔ یہ کوئی نمائشی جنگ نہیں تھی، یہ ریاست کی بقا کی جنگ تھی۔ جنگلات میں ڈاکوؤں نے مزاحمت کی، چھپ کر حملے کیے، لیکن بلبن نے ایک ایک ٹھکانے کو ختم کیا۔ گاؤں اجڑے، بغاوت کچلی گئی اور مواد دوبارہ دہلی کی ماتحت آ گیا۔ یہ بلبن کی پہلی بڑی فتح تھی۔ اس فتح نے ایک پیغام دے دیا، اب دہلی کمزور نہیں، انصاف کا نفاذ۔ فتح کے بعد بلبن نے انتقام نہیں لیا بلکہ نظام قائم کیا۔ راستے محفوظ کیے گئے، چوکیاں بنی، قانون نافذ ہوا، جو ظلم کرتا وہ سزا پاتا۔ لوگوں نے برسوں بعد سکون کا سانس لیا۔ دوسرا خطرہ۔ ابھی ریاست سنبھلی ہی نہ تھی کہ شمال سے ایک اور خطرہ آ گیا، مغول۔ وہی مغول جنہوں نے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 1279 کے بعد مغول حملے دہلی کے دروازوں تک پہنچنے لگے۔ یہ صرف فوج نہیں تھی، یہ تباہی تھی۔ بلبن کی حکمت عملی۔ بلبن نے جذبات میں آ کر کھلی جنگ نہیں چھیڑی۔ اس نے سرحدی علاقے محفوظ کیے، فوج کو محفوظ کیا، راستوں کی نگرانی کرائی۔ وہ جانتا تھا کہ مغولوں کو صرف تلوار سے نہیں، نظم و ضبط سے ہرایا جا سکتا ہے۔ جب مغولوں نے پیش قدمی کی تو بلبن کی فوج تیار کھڑی ان کے سامنے تھی۔ مختصر مگر سخت جھڑپیں ہوئیں۔ مغول دہلی میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ مکمل جنگ نہیں تھی مگر ایک فیصلہ کن دفاع تھا۔ بلبن نے دہلی کو بچا لیا۔ یہ اس کی دوسری بڑی تاریخی کامیابی تھی۔ ایک سخت مگر موثر حکمران۔ بلبن کو لوگ سخت ضرور کہتے تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے اگر وہ سختی نہ کرتا تو دہلی باقی نہ رہتی اور غریب لوگوں کی امداد کبھی نہ ہوتی۔ اس نے ریاست کو نظام دیا، قانون کو طاقت دی اور بغاوت کو ختم کر دیا۔ غیاث الدین بلبن کو اس کی نرمی کے لیے نہیں، اس کی مضبوطی کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ جس نے ثابت کیا کہ ریاست رحم سے اور انصاف سے اور قوت سے چلتی ہے۔ کچھ لوگ تخت پر بیٹھتے ہیں اور کچھ تاریخ پر۔ بلبن تاریخ پر بیٹھنے والوں میں سے تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔